گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں، بچوں کو تعلیم القرآن پڑھاتا ہوں اور اپنی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو قرآن و سنت سے جوڑوں، لیکن بچوں کے والدین سے بہت نیگیٹو تاثرات آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دو دفعہ تو وہ اسکول آ کر زبان درازی بھی کر گئے۔ اگر تو آپ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس اسکول میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں پھر تو آپ ضرور قرآن کی تعلیم دیں۔ اگر آپ میتھ پڑھانے کے لیے تو مہربانی کر کے میتھ ہی پڑھائیں، قرآن نہ پڑھائیں، وہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ اپنے شعبے کے ساتھ خیانت ہے کہ کوئی شخص فزکس پڑھانے کے لیے پروفیسر ہے کالج کے اندر اور ساتھ وہ اسلام پر اڑ ہے، کیونکہ اگر تسی اسلام پڑھاؤ گے تو اللہ دے بندو پھر ایتھیسٹ انگریزی پڑھانے آیا رچرڈ ڈاکن دی کتاب دا بھی تعارف کران گے، پھر ہم کہیں گے جی آپ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ بلوین کا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ سرکار تسی بھی تو اتنے بہ کے اسلام سکھا رہے ہو نا۔ اسلام ضرور سکھائیں، کالج یونیورسٹیز میں نہیں، اپنے گھروں میں۔ کالج یونیورسٹی میں آپ نے وہ چیز جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ بس وہ کام کریں، اس سے آگے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس سے دنگا و فساد کھڑا ہوگا۔ البتہ اگر کسی اسکول اور کالج میں قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی پیریڈ ہے جس میں آپ نے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہے، اس میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں اور اس کو ایسے طریقے سے کنوے کریں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اسلامیات کے اندر جو کورس کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ کوئی چیز داخل کریں گے دنگا و فساد کھڑا ہوگا۔ کاش ہم کسی ایسے مسلمان ملک میں ہوتے کہ جہاں اس پہ یہ فساد نہ ہوتا، تو پھر ہم آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے یار آپ کر لو، لیکن اس طرح کریں گے اس کے ساتھ نقصانات زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ کاش ہم ایسے اسلامی ملک میں ہوتے جہاں مسجد کے اندر درس قرآن ہو سکتا، لیکن یہاں مسجدوں میں فرقوں کا درس ہو سکتا، اس لیے اپنے گھروں میں کام کریں، یہ کام چھوڑ دیں۔ قرآن میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو مومن مردوں کے لیے حلال قرار دیا گیا، مگر دوسری طرف قرآن میں مومنین کو تاکیدگی کی گئی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ جی وضاحت میں نے اس کی کافی دفعہ کی ہے میرے بھائی۔ قرآن بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک میں فرق کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے مشرکہ کے ساتھ، لیکن سورہ المائدہ فائنل سورت ہے۔ سورہ بقرہ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے نا، سورہ مائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکامات ہیں۔ سورہ مائدہ کی کسی شرعی حکم کو کوئی اور سورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں کرتی، سورہ مائدہ ہی فائنل ہے۔ سورہ مائدہ میں سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا ہے جو ذبیحہ ہو اللہ کے نام کا، ان کی عورتیں بھی حلال ہوگی۔ لہٰذا سورۃ البقرہ کی جو وہ آیت تھی کہ مشرک مرد و عورت کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتے، اس میں ایک ایکسیپشن قرآن میں آ گئی کہ اگر وہ مشرک آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے ہے تو اس کی اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی۔ فائنل سورۃ المائدہ ہے۔ ویسے تو یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے، وہ حکم آج تک باقی ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، لیکن اس مشرک سے مراد ادر دین اہل کتاب ہے۔ ایک صحابی کا تفرد ہے اس میں، عبداللہ بن عمر کا، وہ بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے، لہٰذا وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتے تھے سورہ البقرہ کی آیت کی وجہ سے، لیکن یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عمر کا یہ موقف نقل کر کے صحیح بخاری سے باقاعدہ اس میں بحث کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ مطلب نہیں لیا اور لاجیکلی یہ مطلب بنتا بھی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی، یقیناً انہیں پتہ ہوگی، اوور لک ہو گئی کہ اگر قرآن یہود و نصارہ کے شرک کا ذکر خود کر رہا تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن تو خود مان رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی، تو مراد یہ کہ وہ اہل کتاب مشرک ہے، لہذا اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک کے اندر اللہ نے فرق کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں تم بھی جو کلمہ کو مشرک ہے اور جو کافر مشرک ہے ان میں فرق کرو۔ اللہ نے اتنا بڑا فرق کر دیا، مشرک تو دونوں تھے لیکن اللہ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی، یعنی یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، ہاں سنی کسی شیعہ بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کی کتنی مت ماری ہوئی ہے آپ ذرا دیکھیں،
یعنی یہاں پہ دین بھی ایک، ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے اتنا سینسٹیو اس مسئلے کو بنا دیا کہ سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن یہ لوگ کس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اسلام میں 3 جہانوں یعنی ایک جہاں ہم موجود ہیں اور ایک عالم برزخ آخرت، اور عالم برزخ کو قبر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، مگر وہ تو جہاں ہی اور ہے. اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں. جوید احمد غامدی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن وہ حدیث پر بحث کرتے ہیں. حدیثوں کو تو چھوڑ دیں جی، میں نے تو 10 قرآن سے آیات پیش کی ہیں میرے بھائی. آج سے 10 سال پہلے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. مسئلہ 117A عذاب قبر سے متعلق 10 آیات، اور 117B عذاب قبر سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اس میں وہ میں نے دونوں کو الگ اس لیے کیا تھا کہ اگر کسی کو حدیث سے کوئی چیڑ ہے تو وہ پہلے والا لیکچر دیکھ لے. اس میں نے قرآن سے مقدمہ کلیئر کیا ہے. مقدمہ یہ ہے کہ قرآن برزخ جو ہے نا ان سین بیریئر کو کہتا ہے، اور قبر برزخ میں داخل ہے. اس کی وجہ یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے سے لے کے آخرت کے دن تک برزخ ہے. اب یہ کہنا کہ جی آخرت میں عذاب ہوگا چونکہ حساب و کتاب آخرت میں ہے، تو یہ اصول بھی میں نے ان کا قرآن سے توڑ دیا ہے. قرآن میں تو عذاب کی 4 قسطیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 دنیا کی زندگی میں سورہ سجدہ میں کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. نمبر 2 جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو گناہگار ہیں ان کی موت کے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں فرشتے. ابھی آخرت کا دن تو قائم نہیں ہوا تو ان کا حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں، عذاب یہیں شروع ہو گیا. اور تیسری قسط وہ بھی قرآن میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اور چوتھی قسط جس کو سارے مانتے ہیں وہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہے. یہ جو تیسری قسط ہے نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی آخرت قائم نہیں ہوئی، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے. عذاب قبر کا جو چیپٹر بند ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ یہ آیت ثبوت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. قبر اس لیے بولا جاتا ہے کہ عمومی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے اماتہ فاقبرہ، انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے. تو کیا ساروں کو قبر ملتی ہے؟ تو قرآن جھوٹا ہو گیا کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، عموماً قبر ملتی ہے. وہ قبر مچھلی کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، زمین میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری قبریں ہی ہیں، اس لیے اس کو کمبائنڈ آپ برزخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غامدی صاحب کو یا مجھے چھوڑیں، قرآن و سنت کے دلائل کی بات کیا کریں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یہ بات سچ ہے. تو خواجہ سرا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے. اور ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے، مرد کی طرح یا عورت کی طرح؟ یہ میرے بھائی پیورلی ایک سائنٹیفک ایک چیز ہے. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. ٹرانسجینڈرز اور ساتھ میرا نام لکھیں. 25-30 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے ان کے سارے احکامات بیان کیے ہیں. اور اس میں آپ جوڑا تو آپ یہاں ٹرانسجینڈر کی بجائے لکھیں فرشتوں کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے. ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا، فرشتوں کا کوئی جوڑا ہے نہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی ہے، اس سے مراد ہے عموماً. ایکسیپشن تو اللہ نے ہر چیز میں رکھ دی ہوئی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو فرشتوں کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے. حضرت جبرائیل کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ حضرت جبرائیل کا کوئی خاوند ہے، نہ وہ مردوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نہ عورتوں کی. وہ ایک علیحدہ سے ایک مخلوق ہے. تو وہ عموماً بات کی جا رہی ہوتی ہے. باقی یہ جنازے کی بات کرنا یا احکامات تو وہ سائنٹیفکلی یہ ڈٹرمن کیا جائے گا. جو اس طرح کا خواجہ سرا یا مخنث کہہ لیں اسے، وہ مردوں کے زیادہ قریب ہے، اس کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے. جو عورتوں کے زیادہ قریب ہے اس پہ عورتوں والے احکامات لگیں گے. باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں. پچھلے درس میں آپ نے کہا کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت جو نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کی دلیل ہی ہے کہ نبی علیہ السلام ملاتے تھے. دلیل اس نے دینی ہے جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا. نبی علیہ السلام نے، میں نے اس میں ہی دلیل دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن پڑھو جتنا مقدر ہو سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر. اجماع امت ہے جی دلیل. احادیث تو ہیں، اجماع ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اختلاف جو ہے وہ آخری 2 رکعتوں کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اختلاف افضلیت غیر افضلیت کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائی بھی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ نہیں بھی ملائی، تو لہٰذا یہ افضلیت غیر افضلیت ہو گیا۔ باقی جو اختلاف آیا حنفیوں کا موقف ہے اور اہل تشیع کا کہ آخری 2 رکعتوں میں 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام پر ایک محفل میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے، تو کیا حدیث کی کتاب پڑھتے وقت بھی ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے؟ ہاں جی، ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، اجماع ہے اس پہ، کیونکہ وہ مسند احمد میں حدیث ہے نا کہ جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں اور بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں بھی پہنچ گئے، انہیں حسرت ہوگی۔ یہ حدیث فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے، تو وہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا تو کافی ہے۔ تو ہم تو بے شمار پڑھتے ہیں، سٹارٹ ہی اس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ جی میں تو ادھر موجود نہیں تھا، مجھے تو نہیں پتا کس نے سب سے پہلے سجدہ کیا، ویسے پبلکلی مشہور ہے کہ جی حضرت جبرائیل نے کیا، تو میرا تو خیال ہے ایسی کوئی تفصیل قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے۔ قرآن میں تو اتنا ہے کہ سب کے سب گر پڑے سجدے میں، تو مائکرو سیکنڈز کا کوئی فرق ہو سکتا ہے، وہ میں تو نہیں حساب رکھ سکتا، تو واللہ عالم۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا؟ نہیں جی، کوئی کہیں نہیں ملتا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، سورۃ الحجر میں آیا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر آیا ہے، سورہ صاد کے اندر آیا ہے، اور باقی صورتوں میں مختصراً بیان ہوا ہے۔ مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، نور کے ساتھ تو فرشتے تخلیق ہوئے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور کے ذریعے اور جنات کو آگ کے ذریعے اور انسانوں کو مٹی کے ذریعے پیدا کیا، اور اس کا جو یہ والا حصہ ہے تو قرآن میں بھی آیا نا، سورۃ الحجر میں، سورہ الرحمن میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ قرآن میں آ گیا نا کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور آگ کی لپٹ سے، جو اس کا ان سین جو ایک گرمائش والا حصہ ہے جو فلیم کے اوپر ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا۔ اما ہوا کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اسی سے جوڑا بنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان مرد و عورت سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا اما ہوا کو۔ عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہی ہوتی ہے یا سمٹ کر پڑھیں گی؟ یہ سمٹ کے پڑھنے والی روایتیں جو سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، وہ اتنی کمزور ہیں کہ خود حنفی بھی مانتے ہیں کہ روایتیں کمزور ہیں، لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ مین سٹریم کی 6 سنیوں کی جو کتابیں ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، کسی میں الگ سے کوئی چیپٹر نہیں عورتوں کی نماز کا۔ ہاں عورتوں کے مسائل الگ سے ذکر ہیں، حیض کے، نفاس کے، غسل کے اعتبار سے بھی، ہر چیز۔ نماز کے معاملے میں کوئی نہیں ہے، تو مردوں کی طرح ادا کریں گی۔ باقی جو کہتے ہیں پردے کا ایشو ہے، میرے بھائی سمٹ کے بھی مردوں کے سامنے عورت نے پھر بھی نماز نہیں پڑھنی۔ پردہ تو ایک الگ سے چیز ہے، اسی لیے عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی، وہ سمٹ کے پڑھے یا مردوں کی طرح پڑھے، مردوں کے سامنے وہ نہیں پڑھ سکتی۔ یہ جو بہانہ لیا ہوا نا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے میرے بھائی، مردوں کے سامنے تو ہم نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، تو ہماری بلاس ہے کہ پردے میں پڑھ رہی ہیں، بغیر پردے کے پڑھ رہی ہیں۔ کھاتے ہوئے کیا عورت منہ کا پردہ کرنا لازمی؟ یعنی لوگوں کے سامنے جب وہ کھا رہی ہے تو آپ وہ ایسی جگہ پہ لے کے بیٹھے نا جہاں پردے والا ایشو نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ کھاتے ہوئے منہ کا پردہ کرنے میں تو ایک تردد تو ہے، ظاہر ہے وہ اس کا وہ نقاب بھی گندا ہو جائے گا اس میں۔ ہاں اگر کوئی ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے تو اس کے لیے تو کسی عورت کو پردہ ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یوں کر کے کھا لیتی ہے۔ بلکہ میں بھی کئی بار اس طرح ہی کھا رہا ہوتا ہوں، میں تو عموماً ماسک میں بھی یوز کرتا ہوں، تو مجھے بھی اب عورتوں کی طرح عادت ہو گئی ہے کہ میں ایسے کر کے کھا لیتا ہوں اندر سے۔ وطر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں، اگر آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وطر میں صحابہ سے ثابت ہے۔ لیکن عام جو عشاء کے وطر ہیں اس میں ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے، جس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں دعا مانگیں۔
آپ کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو، لیکن ایک آدمی جو باہر کماتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کرے؟ وہ تو اپنی بیوی سے ہی کروا سکتا ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں۔ ہاں، آگے میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ بیوی اپنے ماں باپ کی خدمت کس سے کروائے؟ وہ اپنے خاوند کو ہی کہہ سکتی ہے، پھر کیا کرو گے؟ بیوی بغیر ماں باپ دے ہے، وہ کیسے؟ بس ایک ٹائم قیامت تک ہے جواب لے کے آنا ہے کہ آپ کی بیوی کا جو ماں باپ ہے اس کی خدمت اگر آپ کر سک رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اور باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں، گھر آتے بھی تو ہے نا۔ بس خدمت سے یہ تو نہیں مراد کہ آپ نے ہر وقت ماں باپ کے آگے یوں کر کے بیٹھے رہنا ہے۔ خدمت یہ ہے کہ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کھانے پینے کے لیے ان کا اہتمام رکھیں، جیب خرچ دے دیں، انہیں شیلٹر پرووائڈ کیا ہو، یہی خدمت ہے نا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں جی وہ کپڑے دھلوانے میں نے اپنی بیوی سے، تو ٹھیک ہے، اپنے بیوی کے ہاتھ پاؤں آپ دبائیں رات کو آ کے، اور وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، باقی اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ خود نہیں دھو سکتے، ٹھیک ہے، مارکیٹ سے پیسے دے کے دھلوا لیں، ہفتے میں ایک دفعہ تو آپ دھو ہی سکتے ہیں، آج کل تو واشنگ مشینز ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کے کپڑے کتنے ہوں گے، خود دھو لیں۔ ہاں، اگر آپ بیوی سے اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ راضی ہو جاتی ہے، الگ بات، زبردستی تو آپ نہیں کروا سکتے۔ البتہ بیوی نے آپ کے جو ریلیٹڈ کام ہے وہ تو کرنے ہیں۔ اب یہ بعض بیویاں یہ کہتی ہیں نا کہ بھی خامن کی خدمت بھی میرے اوپر کوئی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ دوسری طرف تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، وہ جو حضرت علی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر جو نشان پڑ چکے تھے کمر پہ مشکیزیں اٹھانے کی وجہ سے، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں، تو وہ چکی جو چلاتی تھی یہ تو نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے لیے آٹا اس میں پیس رہی ہوتی تھی، حضرت علی اپنا آٹا آگے خود پیستے تھے۔ ظاہر ہے گھر کے کام عورت نے دیکھنے ہیں اور باہر کے جو معیشت ہے، اکانومی کو مرد نے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، یہ دونوں مل جل کے ہوں گے نا، تو اسی طرح ہی معاملات چل رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تو وہ کیوں کہتا ہے کہ دعا کرو تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالوں؟ دعا اللہ کو پسند ہے۔ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کو مقام محمود تو مل چکا ہے نا قرآن میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو ہم ہر اذان کے بعد حضور کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کو اس مقام پر فائز کر جس پہ وہ خود کر چکا ہوا ہے؟ اور بخاری میں حدیث ہے کہ مقام وسیلہ ایک ہی شخص کو جنت میں ملنا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ میں ہوں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، لوگوں کا خطیب بنوں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں سید الاولین والآخرین ہوں، جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں، اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ اللہ کو دعا کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اچھا، اس مانگنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تکالیف ٹل جاتی ہیں، آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو وہ دعا ایز اے عبادت اور نیکیوں کے سٹور ہو جاتی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ جو جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ دعا رد ہی نہیں ہوتی، تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں، یا جو مانگا وہ مل گیا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور بہتری فرما دیتا ہے، یا وہ سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو دعا خود ایک عبادت ہے، آپ دعا کو ہلکا نہ جانیں۔ جس طرح آپ سنت اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، دعا کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ خود سے بھی ایک عبادت ہے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ دیکھیں دنیا کے بادشاہوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اور پروٹوکول کو نہیں رکھا ہوا۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے۔ ایک دوست، ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، اتوار کو ڈیوٹی کی وجہ سے ملاقات کرنے سے قاصر ہے، ان کو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ جی جمعے میں بھی ہم 2-3 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بڑی عید کے موقع کے اوپر جمعے کا ہمارا پروگرام ہوا تھا، 12 ربیع الاول چونکہ اتوار کو آئی تھی، وہ ہمارا جمعے کو پروگرام ہوا تھا۔
یہ تو میں نے آپ کو علمی جواب دے دیا کہ جمعے کے پروگرام یہاں پہ ہو چکے. اب رہ گیا یہ پھکی والا جواب. تو یہ سنیں, پورے ملک کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. چند لوگوں کی وجہ سے ہم اتوار کا تو معاملہ ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں چھٹی اور دفتروں میں عموماً اتوار کو ہوتی ہے. اور آخری پھکی یہ ہے کہ اگر ان کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اپنے کسی رشتہ دار کی اتوار والے دن نہ کوئی شادی اٹینڈ کی ہوگی, نہ کوئی ولیمہ اٹینڈ کیا ہوگا. ہوں منہ اڑ کے بیٹھ جائیے. ہاں, اگر نہیں کیا ہوا تو میں مل لوں گا, لیکن قرآن پہ حلف دیں گے. اور اگر کیا ہوا ہے تو سرکار پھر اتوار نہیں آؤ گے. ظاہر ہے آپ کے لیے وہ اہم ہے نا. اگر یہ ملنا اہم ہوگا تو آپ اتوار کو آ جائیں گے. میں تو روزانہ یہاں بیٹھ جاؤں نا تو پوری دنیا سے آ کے میں ایک خانقاہ بنا لوں گا, لیکن پھر میں دین کا کام نہیں کروں گا, یہی کام کروں گا. تو مجھے آپ اس مصیبت میں نہ ڈالیں. شکر کریں یہ اتوار کا بھی پروگرام چل رہا ہے, اور یہ ایکسکلوسیولی یہ میری آپ سمجھ لیں ویٹو پاور کی وجہ سے چل رہا ہے. ورنہ یہ 3 مرڈر اٹیمپٹس جو ہو چکے ہیں نا, پہلے کے بعد ہی لوگ کہہ رہے تھے جی آپ ویڈیو ریکارڈ کرایا کریں, خسمانو کھانا جنہیں ملنا ہے ویڈیو چیز سکے, جو میرے قریبی لوگ ہیں. یہ میں نے زبردستی یہ پروگرام رکھا ہوا ہے پبلک گیدرنگ. ورنہ مجھے بتائیں, مجھے گیدرنگ کی ضرورت ہے؟ جو آپ لوگ ہیں تو میری ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں نا. ابھی بھی اگر میں کسی کو نہ ملوں, اس سے کیا میری ویورشپ پہ فرق پڑتا ہے یا دعوت کے کام پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ کیمرے پہ دیکھیں گے. تو یہ میں نے ان سے لڑ کے کہا ہوا کہ نہیں یار, ایک یادگار ہوتی ہے, جو بندہ ادھر آتا ہے اس ماحول کو آبزرو کرتا ہے, اسے نہ اس چیز سے محروم کریں. پھر انہوں نے اگلا سٹیپ کہا کہ نہیں آپ یہ تو کر لیا کریں, لیکن یہ تصویر نہ کھنچوایا کریں, یہ ریڈ زون سے باہر باری بس سن کے چلے جائیں. اس میں بھی میں اکیلا اس حق میں تھا کہ نہیں یار آپ تلاشی لے کے اندر تصویر کے لیے آنے دیں, لیکن یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہے. کوئی تصویر میرے ساتھ کھنچواتا ہے, جا کے فیس بک پہ لگاتا ہے, تو 4 بندے تو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اچھا یہ بھی گمراہ ہو گیا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوچھیں اور اس جھوٹے کو آپ گھر تک پہنچا کے آئیں. وہ انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں کبھی دیتے, وہ کلیم تو کرتے ہیں. جب آپ پوچھتے ہیں نا بتاؤ اس میں کیا ہے, اے جی سنے ہیں. تو اس لیے یہ معاملات اللہ کا شکر ہے کہ اتوار والے دن بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے, اور یہ ہفتے میں ایک ہی پروگرام ہو سکتا ہے, 2 کر بھی نہیں سکتے. اتنی زیادہ انتظامیہ, اتنے زیادہ سیکیورٹی ایشوز, پھر پولیس کی انتظامیہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. سارے معاملات ہیں. آپ کو پتا جو ہے کہ ہم عاشقان رسول کے ملک میں رہ رہے ہیں. ہاں میں یورپ امریکہ میں رہ رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. آپ آمین اونچی کہیں تو آپ کو کوئی ہندو نہیں مسجد سے نکالے گا, مسلمان نکالے گا. لیکن یہ سارا عشق رسول یہاں ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں. یورپ میں سارے عاشق مر جاتے ہیں جا کے, ساروں کے ڈنگ نکل جاتے ہیں. یورپ میں تو کبھی کسی کو اونچی آمین کہنے کے اوپر کسی بریلوی نے نہیں نکالا. آدھی مسجدیں انگلینڈ میں پیروں کی ہیں, جو یہاں پہ فتنہ بنے ہوئے ہیں پاکستانی عوام کے لیے. وہاں تو یہ پیر کبھی اونچی آمین کہنے پہ یا رفع الیدین کرنے پہ یا چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ کسی کو مسجد سے نہیں نکالتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نکل جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں. جہاں ان کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو نا, وہاں یہ پھر بے دینوں کو, گستاخوں کو بھی اپنی مسجد میں قبول کر لیتے ہیں, جو ان کی نظر میں. اگر کوئی زمین انسان کاروبار کے لیے رکھے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی وہ تو آپ کا مال تجارت ہے نا. کاروبار سے مراد یہ کہ پلاٹ آپ نے لیا ہوا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ رہائش ہو سکتی ہے, اور آپ کی ذاتی رہائش تو ہے, وہ آپ نے ایکسٹرا خریدا ہوا ہے, تو زکوٰۃ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس سپوز 10 تولے سونا ہے, سونے پہ تو وہ زکوٰۃ دے گا. وہ ہوشیاری کرے آپ کی طرح, آپ سے مراد ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے تو وہ 10 تولے سونا بیچ کے ایک پلاٹ خرید لے. بعض اوقات تو پلاٹوں کی قیمت سونے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو پھر وہ زکوٰۃ ہی کو نہیں دے گا. نہیں, زکوٰۃ ہے مال تجارت پہ, آپ کی جمع پونجی پہ, چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو, کرنسی کی شکل میں ہو, چاندی کی شکل میں ہو, ڈائمنڈ کی شکل میں ہو, پلاٹ کی شکل میں ہو, گاڑیوں کی شکل میں ہو. ہاں جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. گاڑی استعمال کرتے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں, مکان آپ کے استعمال میں کوئی زکوٰۃ نہیں. ونس آپ لادہ سے بناتے ہیں نا جو چیزیں, ان پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. البتہ اگر آپ اس کو کرائے پہ ڈال دیں پھر بھی زکوٰۃ اس پہ ختم ہو جائے گی, پھر صرف کمائی پہ ہوگی. رینٹ کار میں کار کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کار کی کمائی کے اوپر ہے. مکان کرائے پہ دیا ہے, مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں, مکان کی کمائی کے اوپر ہے جو کرایہ مل رہا ہے. اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ جوڑ لیں
ایک سال تک جڑا رہے 7.5 تولے سونے کی مالیت سے زیادہ، اگر جڑتا نہیں ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہیں، S7 میں کوٹھی ہے ڈبل سٹوری، گراؤنڈ فلور پہ خود رہ رہے ہیں، فرسٹ فلور پہ کرایہ دار رکھے ہوئے، کرایہ کتنا جی 1.5 لاکھ، اسی سے نیچے والوں کا خرچ چلتا ہے، وہ کرایہ دار چلے جائیں تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، غریب لیکن کروڑ پتی غریب کرائے سے چل رہے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ کھائیں گے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسلام کے مطابق انسان گستاخ رسول کب ہوتا ہے؟ جب فرقہ چھوڑ دے اپنا، گستاخ رسول ہو جائے گا۔ تو کوئی مسلمان بھی گستاخ رسول نہیں ہے جب تک کہ کوئی صراحتاً گستاخی کر نہ لے، اللہ رسول کو گالی نہ دے لے، یا کوئی صراحتاً گستاخانہ بات کو ڈیفینڈ نہ کرنا شروع کرتے۔ گستاخ رسول کی سزا اور گستاخ رسول لکھ کے میری درجنوں ویڈیوز کھلیں گی، اس میں نے اس ٹاپک کو بارہا ایڈریس کیا۔ جب تک آپ اسپیسیفکلی کوئی بات نہیں لے کے آئیں گے نا، اب میں آپ کو 1000 گالیاں گنواؤں کہ یہ نکالے گا تو گستاخ رسول ہو جائے گا، چھوڑیں۔ گستاخ رسول وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو خود سے کوئی توہین امیز کلمات بولتا ہے آپ کی گستاخی کی نیت سے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی کے ریفرنس سے بول رہا ہے، جس طرح اگر وہ کہتا ہے کہ جی منافقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو ذلیل کہا عبداللہ ابن ابی نے۔ تو اب یہ ہم کافروں کی طرف جب کوئی منسوب کوئی گستاخی کوٹ کرتے ہیں نا کہ کافر یہ کہتے تھے یا منافق یہ کہتے تھے یا کافر کہتے تھے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جتنے گستاخانہ جملے ہیں کافروں کے ریفرنس سے، تو وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ کہتے تھے، تو وہ ایک چیز الگ ہے، اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد۔ لیکن اگر کوئی شخص خود نبی علیہ السلام کو ایسے، اور وہ تو کوئی مسلمان خود تو نہیں کہہ رہا ہوتا نا، وہ کبھی بھی کہے گا تو کافروں کے حوالے سے بات کرے گا، یا جنہوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرفی رسول اللہ پڑھایا تو الٹیمیٹلی گستاخ تو اس حوالے سے ہو گئے نا، وہ رسالت کو تو چیلنج کر دیا، چاہے اس کا جتنا بھی دفاع کریں، یا گستاخانہ عبارتیں ہیں، جب ان کی توجہ دلائی جائے تو انہیں ان گستاخیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ پروفیشنل فقیروں کو پیسے نہ دینا تو گناہ نہیں ہے، میرا تو خیال ہے ان کو دینا ہی گناہ ہوگا، لیکن جھڑکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، جھڑکیں گے نہیں، بس ٹھیک ہے نہیں دینا، آپ یہ ان کو دعا دے دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے، بس اتنا کہتے ہیں۔ قرآن میں واضح ہے کہ آپ نے فقیر کو جھڑکنا نہیں ہے۔ میرے والد ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بریلویوں کی مسجد میں جانا پسند نہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ ایجڈ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، مسجد میں جانا ان کے لیے مصیبت ہے، پھر تو الگ بات ہے، ادروائز اگر سب کچھ ہے تو انہیں ترغیب دلائیں، کوئی اور مسجد، کسی اور مسجد کے پاس شفٹ ہو جائیں، انہیں اپنے کو پرابلم اس حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے، ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں، لڑائی تو نہیں کرنی۔ کیا آپ کے نزدیک اسلامی تعلیم کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری؟ دنیاوی تعلیم اور اسلامی تعلیم میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم ہی اسلامی تعلیم ہے۔ اسلام میں تو دنیاوی جو آپ ٹرم بولتے ہیں نا، وہ آپ کے کہی ہوئی ہے نا، سائنس کی تعلیم دنیاوی کیسے ہے؟ دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، جتنے قانون قدرت ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں نالج حاصل کرنا کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ رہ گئی دینی تعلیم، تو مدارس میں تو دینی تعلیم ہے ہی نہیں ہے، مدارس میں فرقوں کی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم تو آپ کو ایک انجینئر یہاں سکھا رہا ہے، تو آپ دینی تعلیم حاصل کریں، اور چاہے وہ کالج یونیورسٹی سے آپ سائنس کا علم پڑھ رہے ہیں، چاہے گھر بیٹھ کے آپ کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، خواہ کسی مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارا دینی علم ہی ہے۔ دیوبندی سارا جمعہ عظمت صحابہ پر گزارتے ہیں، عظمت صحابہ نہیں، عظمت معاویہ پہ گزارتے ہیں، صحابہ کا ان کے کیا لینا دینا میرے بھائی۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ نعرہ یہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، لگاتے ہیں نا، ان کا سلوگن ہے، اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ پھر تو آپ یہ کہا کریں کہ سیاست منکرین زکوٰۃ زندہ باد، ہاں یہ بھی کہنا شروع کر دیں۔ جو خلفائے راشدین سے جنگ کرے اس کی سیاست کہاں سے زندہ باد ہے؟ تو مردہ باد ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اپنے دور خلافت میں، جو ان کے نزدیک دور خلافت ہے، ہمارے نزدیک دور ملوکیت ہے، اس میں جو ان کی سیاست ہے وہ زندہ باد ہے۔ اس سیاست کا بھی پول ہم نے بخاری مسلم کی روشنی میں کھول دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، ہم ایگری کر گئے آپ کے ساتھ۔ حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟
مردہ باد. اور کیا, یا تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لے لیں یا مخالفین کی لے لیں. اے جی پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد. مرتد کیوں؟ جی حضور کے زمانے میں وہ صحابہ تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے. تو پھر سیدھی طرح بتاؤ نا, صحابی تھے کافر ہو گئے. نہیں ہم وہ صحابی نہیں کہتے انہیں. کیوں؟ حضور نے جب آنکھیں بند کی ہیں آپ نے انہیں مرتد چھوڑا ہے یا صحابی کے طور پہ چھوڑا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. ہاں اسی لیے بخاری مسلم میں ہے میرے حوض کوثر پہ آئیں گے میں پہچان لوں گا کہ میرے صحابہ ہیں, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو حضور کی زندگی میں تو مسلمان تھے, بلکہ سابقون الاولون میں بھی ایسے لوگ ہیں. عبید اللہ جس نے ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے, ہجرت مدینہ تو بہت بعد میں آئی, اصل جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی ہجرت ہے جو پہلی اسلام کی ہجرت ہے. اس سے بڑا کون سابقون الاولون ہوگا؟ حضرت ام حبیبہ کا خاوند وہ حبشہ جا کے کرسچن ہو کے مر گیا, سابقون الاولون میں تھا, شروع کے مسلمانوں میں عیسائی ہو کے مر گیا, مرتد ہو کے مر گیا. پھر ان کی جو بیوی تھی ام حبیبہ بعد میں نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی, وہ ام المومنین بنی جو حضرت معاویہ کی بہن بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی خوارج, حالانکہ خارجی وہ نہیں تھے, خوارج کی ٹرم حضرت علی کے دور میں آئی ہے. وہ بلوائی تھے, ان میں کئی صحابہ تھے, کئی سینئر صحابہ تھے, زیادہ تر جونیئر تھے, کچھ تابعین تھے, لیکن نام کیا رکھا ہوا؟ بلوائی. اور چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. کتنی سخت زیادتی ہے. یا کوئی تھوڑا علمی ہوگا تو کہے گا چوتھے خلیفہ کے مخالفین خارجی. سرکار صرف خارجی تو حضرت علی کے مخالفین نہیں تھے, خارجی تو مسلمان حضرت علی کے ساتھی تھے, بڑے لائل ساتھی تھے. حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں ایکسپٹ کی ہے تحکیم کے ایشو میں. کافر تو نہیں تھے. اصل تو وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے حضرت علی کے مخالفین ہوئے. آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں, یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو پھر باتیں آپ ساری ختم کریں. پہلے خلیفہ کے مخالفین, دوسرے, تیسرے, چوتھے, چاروں کے مخالفین کو چھوڑ دیں. آپ پھر ایک کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے مخالفین کے ہم نے فضائل بیان کرنے ہیں. تو سرکار لوگ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ جناب جب آپ سیاست معاویہ زندہ باد کہیں گے تو خلافت و ملوکیت تو آئے گی. یہ آپ نے لکھوائی ہے نا. آج تک تو اہل سنت صرف یہ کہتے تھے صحابی ہے, ٹھیک ہے, کلمہ گو ہے, غلطیاں ہو گئیں, صحابی ہونے کی وجہ سے اس پہ لعنت نہ کی جائے, باغی ہے, پولیٹیکل, کافر نہیں ہے, بس اس کو یہ بینیفٹ دیں کہ حضور کا ساتھی تھا, ٹھیک ہے, مسئلہ مس ہینڈل ہوا, ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. جب تم لوگ شہادت حسن کے دن امیر معاویہ کانفرنس کراؤ گے, تم 10 محرم کے اوپر کربلا ڈسکس کرنے کی بجائے سیاست معاویہ ڈسکس کرو گے تو سرکار پھر تو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت, اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تم لوگ اہل بیت کے معاملے میں نہیں اللہ سے ڈرے, تم نے ریال دیکھے, دنیاوی منفعت دیکھی, دنیاوی فرقے کی محبت دیکھی, ہم نے وہ دیکھا جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور ان کے اہل البیت اور خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. عجیب بنو امیہ کا آپ ذکر کرتے ہیں, وہ حضرت عثمان بھی آ جاتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ میں بنو ہاشم کا ذکر کروں تو آپ کے اس میں ابو جہل بھی آ جاتے ہیں. آپ کے تو آ جاتے ہیں, ہمارا تو وہ آ جاتا ہے. بھائی ہم ابو جہل کا ذکر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کو کنڈیم کر رہے ہیں تو حضرت عثمان کو تو ہم خود خلیفہ راشد مانتے ہیں. ایک حضرت عمر بن عبد العزیز اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما علیہم السلام, ان کے پیچھے آپ بنو امیہ کی پوری بدماشی کو چھپا لیں گے. سرکار یہ کہانی کرانا چھوڑ دیں.
یہ کہانیاں ہمیشہ سے پولیٹیشنز ایک دوسرے کو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حق کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر اب تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں صرف. الحمدللہ کیا ایک عورت قیامت والے دن اپنے باپ بیٹے اور بھائی کو دوزخ میں لے گئی, اس طرح کی ایک جعلی روایت بنا کے انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ روایت تو کوئی اس طرح کی موجود نہیں ہے, البتہ ان پرنسپل تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. قرآن میں ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو اس میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹی کو بچائے, ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو بچائے, ایک خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بچائے. وہ رشتے اپنی جگہ ہیں, لیکن جو آپ اکاؤنٹیبل ہیں جن رشتوں کے اعتبار سے, وہ رشتے صرف وہ ہیں جو آپ کے انڈر آتے ہیں. آپ کی ماں آپ کے انڈر نہیں ہے, آپ کی بہن آپ کے انڈر نہیں ہے, الا یہ کہ کفالت میں لیو. آپ کے انڈر صرف آپ کی بیٹی اور بیوی ہے بس. باقیوں کو صرف ترغیب دلائیں گے, سختی اگر ہو سکتی ہے تو صرف ان پہ. قرآن میں متشابہات اور حروف مقطعات کی قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعویٰ کو مشکوک نہیں کر دیتی؟ کیا اس طرح کی آیات سلمان رشدی جیسے فتنوں کا باعث نہیں بنتی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلمان رشدی کا مسئلہ کیا تھا. یہ سلمان رشدی کا نام لے کے ہی آپ نے معاملے کو خود ایمبیگوس کر دیا. سلمان رشدی کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ متشابہات سے نہ حروف مقطعات سے. اس کا تو مقدمہ ہی کچھ اور ہے. اس کا مقدمہ قرآن پہ تو نہیں ہے, اس کا مقدمہ تو احادیث کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ چیز ہی کچھ اور ہے. سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسز کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. پہلے تو آپ سمجھیں اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ متشابہات اور حروف مقطعات, یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. اس کو تو کبھی بھی کسی نے تختہ مشق بنایا ہی نہیں ہے. متشابہات ہی ہوں گے نا میرے بھائی. لیسا کمثلہ شیء, اللہ کی مثل جب کوئی شے ہی نہیں ہے, ہم آپ کو کیسے اللہ کی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں؟ متشابہ آیات کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ شک میں ڈالنے والی. متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزمبلنس, ملتی جلتی چیز. دودھ کا سفید ہونا اور چونے کا سفید ہونا یہ متشابہ ہے, ایک دوسرے سے ملتا ہے, لیکن دودھ اور چیز ہے, چونا اور چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ چیک کرنے سے پتا چلے گا. متشابہ کا لفظ سورہ بقرہ میں آیا کہ جنت میں ان کو وہ فروٹ دیے جائیں گے جو متشابہ ہوں گے دنیا کے فروٹوں کے ساتھ. تو جنتی کہیں گے ہمیں تو وہی رزق دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس کے متشابہ ہوگا رزق. وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ والا آم جو جنت میں ٹیسٹ دے رہا ہے دنیا کے آم سے بہت مختلف ہے. اچھا, دیا کیوں جائے گا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے آپ فیملیئر ہوں. میں لا کے آپ کے سامنے کوئی عربی غذا رکھ دوں جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو, اور آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے یا چکن قورمے کو اور بریانی کو یا مٹن قورمے کو ڈالیں گے؟ ہاں, کھا پی کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر کہوں کہ چلو میں اے بھی ذرا چیک کر لوں. آخر میں اس کو رکھیں گے. اللہ کو اس بات کا پتا تھا. اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت کی ابتدائی مہمان نوازی ان فروٹس کے ساتھ کریں گے جو دنیا میں لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے تاکہ انہیں وہ اچھے لگے. اگر جنت میں انار, کیلا, سیب, آم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. اگر عجیب و غریب کوئی فروٹ آ گیا آپ کہیں گے ادھر ہی ہے نا, ایک راستے نہیں چلے, میں پہلے وہ کھاواں جس سے میں فیملیئر ہوں. وہ متشابہ ہوگا لیکن اس کا ذائقہ بالکل مختلف. تو آخرت کا دھندلا تصور دینے کے لیے دنیا میں اللہ نے ریزمبلنس والی چیزیں رکھ دی ہیں. حوروں کا تصور دینے کے لیے بیویاں رکھ دی, حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے فروٹ دنیا میں بھی فروٹ رکھ دیے. پھر اللہ کی جو اپنی صفات ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے. اللہ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور ہمارا ہاتھ ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں آیا لیسا کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ کا عرش پر استوا فرمانا ہم اس کے لیے مثال دے ہی نہیں سکتے, جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ متشابہ ہے. تو یہ متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات 2 قسم کی ہیں, ایک محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب وہی ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم نے انہی آیات کو لے کے چلنا ہے. دوسری متشابہات ہے جو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا,
اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کا مطلب تلاش کرو. قرآن میں اسی آیت میں سورہ آل عمران 7 نمبر میں آیا کہ جو ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرے، ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہوئے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور بخاری مسلم میں انہی آیات کے بارے میں سورہ آل عمران 7 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ تم جسے دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو جان لو یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے. یہ نبی اسلام نے ارشاد فرما دیا. اور اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے، آمین. تو یہ ہے. تو سلمان رشدی کا جو ایشو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ آپ میری پوری ویڈیو تفصیلی، میں نے اس کی ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. باقی تو صرف گالیاں نکالتے ہیں. میں نے اس کا مقدمہ پیش کیا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، کیوں اس نے کہا، کس چیز کو اس نے بنیاد بنایا، اس میں ہم نے کیسے ریبٹل کرنا ہے. اس میں نے کئی قرآن کی آیات اس کے جواب کے طور پر پیش کی، اس نے جو ڈنڈی ماری تھی وہ ڈسکس کی الحمدللہ. باقی صرف سر کی قیمتیں رکھتے ہیں، ہاں پتلے جلاتے ہیں، علمی بات کوئی نہیں کرتا. لاسٹ ویک آپ نے نبی الاسلام کے واقعہ مباہلہ کا بتایا تھا. یہ واقعہ کس سن ہجری کا ہے، مکہ کا ہے یا مدینہ کا؟ مباہلہ جو ہے وہ تو مدینہ شریف میں ہوا ہے، یہ نبی اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. یہ تو غزوہ تبوک کے بھی بعد کا واقعہ، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 9-10 ہجری کا واقعہ. صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نجران کے عیسائی آئے تھے، نبی الاسلام سیدنا حسن حسین مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی اگر یہ دلائل اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو. تو نبی الاسلام پھر اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے آئے. ظاہر ہے کہ وہ نبی الاسلام کے بیٹوں کی مانند بھی تھے اور نبی الاسلام کے حوالے سے وہ نفس بھی تھے، کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور اپنے بیٹے حسن حسین لے کے آئے. آپ کی اولاد جو ہے وہ انہی سے چلی، آل محمد اولاد علی. اور عورتوں کا کہا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے. اور یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ یہ جو اہل البیت والا پروٹوکول ہے یہ نبی الاسلام کی کسی بیوی کو بھی یہ والا حاصل نہیں. ویسے تو حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی بالکل مینٹل ہوگا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ حضور کی بیوی اہل البیت نہیں ہے. بیوی اگر گھر والی نہ ہو تو اور کون گھر والی ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول جو اہل البیت والا ہے وہ نبی الاسلام کے وہ دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اسی لیے زید ابن ارقم نے جب غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت روایت کی صحیح مسلم میں، تو اس کے اینڈ پہ 6225 سے 6228 تک وہ تابعین پوچھتے ہیں کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اہل بیت ہے اپنی جگہ، لیکن نبی اسلام جن اہل بیت کے بارے میں امت کو ڈرا رہے تھے نا، وہ اہل بیت ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، جو حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر زید ابن ارقم نے کہا کہ بیوی تو اہل بیت ہو نہیں سکتی اس طرح کی، کیونکہ جب خامند اسے طلاق دیتا ہے تو اس کا رشتہ اپنے خامند سے ختم ہو جاتا ہے. حضور کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا رشتہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، دودھ کے رشتے کے لوگ اور خون کے رشتے کے لوگ، سوائے ایک استثناء کے کہ اگر حضور کے خونی رشتے میں سے کوئی کافر ہو جائے پھر وہ اہل بیت میں نہیں رہے گا. میرا اپنا کلاس فیلو تھا، قادیانی تھا اور وہ سید بھی تھا، تو اب وہ ہاشمی نہیں رہا، کیونکہ سورہ ہود میں آیا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ کافر تھا. مسلمان ہو جتنا مرضی فاسق و فاجر ہو، ہاشمی ہے یا قریشی ہے، کیوں جی قریشی صاحب، ٹھیک ہے، تو وہ سید میں شمار ہوگا. اور سیدوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کرتوت ٹھیک کریں، یہ نہ ہو کہ وہ کسی دربار پہ سوٹے لگا رہے ہوں بیٹھ کے اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ایسی سید ہاں، یہ بھی کام چھوڑ دیں.
حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا. انہوں نے کہا یہ کہانی ہے، وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ. جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے. مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ، اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے. جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے، ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے، جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے. ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف، جسے صبح صادق کہتے ہیں، جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح. وہ صبح نہیں ہوتی، پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سیری. تو آگاہ کر دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ عرصہ تو چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا ہے نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے. نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے، سورج اتنا بلند تھا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا، یہ حصہ بخاری میں بھی ہے. لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی سوئے رہ گئے، آپ کو نہیں پتا چلا، ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی. حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ، استعانت والا عقیدہ، آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراٹے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے. اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دی. آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں، لہذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکلا ہے، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا
کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے، اور سورج نکلا کیا؟ باہر نکل آیا۔ جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا۔ اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نہیں تو لوگوں نے گلاں کرنی ہے جے بعد وچ۔ اور وہ واقعہ جی، وہ ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی، تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا، تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا۔ لیکن یہ ہے کہانی، اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ، اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعات۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا بلال اور ہے، بابوں کا بلال اور۔ ہاں، وہ چیز جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی، جان بوجھ کے نہ کی ہو۔ بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں میں قضا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے، تو آپ جب اشراق کے وقت میں فجر پڑھیں گے تو آپ کی ادا ہے، بشرطے کہ آپ نے روٹین نہ یہ بنائی ہوئی ہو۔ کتنے لوگ ہیں پوری رات بیٹھ کے نیٹ پہ اور واٹس ایپ کے اوپر فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور فجر کی جب اذانیں آتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے جی ہم اٹھ کے نماز نہیں، ان کے لیے نہیں۔ ہاں، کوئی رات کو ٹائم پہ سویا، کسی دن کوئی اچانک ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ اسے پھر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ادا کرے، اس کی نماز ادا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ اس طرح کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سورج نکلا ہوا ہے اور حضور نے یہ نہیں کہ اپنی اپنی پڑھ لو، اذان بھی دلوائی اور نماز پڑھی۔ اور ضمناً میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی۔ یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے، ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہیں۔ اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی، تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اچھا جی، شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ اندازہ کریں آپ یار، یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے، اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں ماموں جی کو بڑھانے کے لیے، ظاہر ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا کس کس نو میں جگانا ہے۔ اللاجیکل جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتہ چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی اب اٹھائے گا آ کے، ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت میر معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں، آپ روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں۔ پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے۔ یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے۔ صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں۔ تو چاہے حضرت بلال کی
شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے، خواہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی آئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا۔ یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے، لاجیکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہوں اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو۔ حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے، یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا۔ اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، فتح قریب ہے، تو حضرت یوشع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے، آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں، کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی۔ تو حضرت یوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کو فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے کہ غار ثور کے اندر وہ سانپ کاٹ گیا تھا، انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سوراخ کی وجہ کا، اور وہ سانپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا۔ سب جعلی واقعات ہیں، خود محدثین نے لکھا ہے، مشکات میں بھی باقاعدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے، پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، سچی روایت مسلم شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی، نہ کسی نے کہیں پمفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی، اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابوبکر والی بیان کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے، سچی روایتیں بہت ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بعض اوقات رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں، یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف کو جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف، تو اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ساتھی تھے جو آپ کے جنگ صفین کے موقع پر آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تحکیم کے ایشو پہ، تو باقی ساتھیوں کے دل میں تھا کہ یہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ، تو حضرت علی نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو۔ یعنی حضور پہ حدیث باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پہ گرے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ عذاب کم ہے، اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا عذاب بڑا ہے۔ تو پھر حضرت علی نے یہ جملہ بولنے کے بعد خوارج کے خلاف قتال کرنے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جو خوارج کو قتل کریں گے، اور میں نے خود حضور سے سنا تھا۔
اور مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ میں اب اگر ساری باتیں بتاؤں تو شاید تم میں سے بعض لوگ اس فضیلت کو اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ سمجھیں آج کے بعد ہمیں کسی نئے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا بڑا کام خوارج کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نہروان کے موقع پر ان خارجیوں کے خلاف ہم نے قتال کیا جن کا وہ بڑا تھا ذوالخویسرہ التمیمی نجدی، وہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ گھنی داڑھی تھی، اس کی آدھی پنڈلی تک تہمت تھی، آنکھیں دسی ہوئی تھیں، جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں، وہ نجدی تھا نا، تو وہ وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں نا، تو اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اے علی تم رشک کرو گے ان کی نمازوں کے اوپر، اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس پہ کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یعنی آر پار جب شکار سے ہو تو خون کا اثر بھی نہیں اس پہ ہوتا، یہ حالت ہوگی، اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو قوم عاد کی طرح انہیں تباہ و برباد کر دوں۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے علی بن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان میں قتال کیا، یہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں۔ یہ جنگ جمل صفین نہروان سے متعلق ساری احادیث میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہیں۔ تو بات وہ شروع ہوئی تھی حضرت بلال کی اذان سے، جھوٹے واقعات سے، یہ سارے جذباتی واقعات ہیں۔ اس طرح حضرت بلال کی طرف یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ منسوب ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جی وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ میں اب اذان دوں گا، تو حضرت حسن حسین نے بعد میں ان کو ریکویسٹ کی جب وہ واپس آئے اذان کے لیے، وہ واقعہ بھی ویسے آنسو نکالنے کے لیے بہت اچھا واقعہ، وہ حقیقت بات ہے، وہ عشق و سرور میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ان کی اسنادی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ بعض اوقات پھر اس کے ساتھ عقیدے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کا دفاع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے ان جھوٹے واقعات کی وجہ سے۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا، یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں۔ اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے ہی کدھر نہیں ہے۔ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن، وہ سرکاروں پتہ نہیں سانوں بھی نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے، اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے۔ جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں، لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے اور پبلک کے اندر مشہور ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے جی، حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے۔ سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے۔ حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے
تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے, پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں. جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے, جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو منسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ
اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے. فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں, بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا, یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا, نہیں, انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ, امام بخاری مسلم کے استاد نے, کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں, ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی, 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں دی سرکار نو مندے ہو, اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں, اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے. جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا, جی دکھا دیا, اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں عقلاً, کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک, وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا, لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں, 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں, جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, ٹھیک ہے جی, گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جابر بن سمرہ والی, شریر گھوڑوں کی دمیں, وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں, اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے, آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت. امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے, وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے, بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے, ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں G10 میں رہتا تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی, 8 سے آلموسٹ کوئی 14-15 سال پہلے. ہمارے قریبی دوست تھے, وہ کٹر بریلوی تھے, ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے. میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں, G10-4 میں. جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے, وہ وہیں کے رہنے والے تھے. جب تحقیق میں پڑھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے, کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے رفع الیدین سے شروع کر دی,
لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, فجر کی ہم اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے, مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے کبھی دیوبند کے پیچھے. وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگ گیا, اس نے کہا چلو یہ تو گمراہ ہوئے ہیں, یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں. جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ, جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی, جو ان کا دوست ہے, اس کو تو ہم قائل کریں. اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے, رفع الیدین کے خلاف نا, کہ نماز کا حنفی طریقہ صحیح ہے. وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں. اس نے پہلی حدیث پتہ کیا لکھی ہوئی, کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت. تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ, لیکن حدیث لکھی مالک بن حویرث والی مسلم شریف سے, اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. میرا دل کرے میں تو لڈیاں پاواں. ہاں میں کہ ایتھے ہی رک جا کے تو کتاب ٹرنی نہیں. یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ دیوبند اور بریلویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا, اور تو نے خود رفع الیدین شروع کر دینا ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھ, انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. یہ مالک بن حویرث بھی تو ہماری پوری نماز کا طریقہ ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا. یہ ان مفتیوں کا, یہ دلیل کے جو بے تاج بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے. وہ جب وہاں پہ پہنچا نا, اس نے کہا یہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے, یقیناً یہ لکھا ہوگا. انہوں نے کہا لکھا تو ضرور ہے, لیکن صرف اتنا نہیں لکھا ہوا, اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. تو یہ اس نے آدھی حدیث کیوں لکھی ہے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, دلوں پر, آنکھوں پر, کانوں پر مور لگ جائے, جو سورۃ البقرہ میں آیا اور سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے, جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا تھا نا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا, اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور یہ اب ایسی گمراہی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتے ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نا کہ آخرت ہونے والی ہے, اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے, تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے, کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے. اور یہی ہوا اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ آدھی حدیث اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی. انہوں نے کہا یار حدیث تے پوری دلیل ہوندی ہے, آدھی تے نہیں. یہ تو علماء یہود والا کام کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا ذلت ہوئی ہے. انہوں نے پچھلے 1000 سال میں جتنی عزت کمائی تھی نا, پچھلے 10-12 سال میں اس سے زیادہ ذلت کما چکے میں. میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھ لیں ذلت کمائی ہے انہوں نے. تو وہ اس کا بھی دفاع کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بس اتنا ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. انہوں نے کہا جس جگہ سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ, اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں. ہم کہیں گے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو, یہی کہیں گے نا. تو یہ کرتے ہیں. اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی, آدھی کاٹنے کی, اس لیے میرے بھی آدھے کلپ کاٹ کے نا متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو کار تک پہنچا کے آواں گا, منجی ٹھوک دیں گا تو میں ذہن چ رکھیو, بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل. جتنا بولو گے جتنا چیخو گے, کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا نا. آپ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی تھی, یہ تو یہ کہہ رہے تھے.
تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نہ ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے، اور ذلت کی موت ہوتی ہے، جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ۔ ابو طالب کے کتنے بھائی تھے؟ عبداللہ، عباس، ابو لہب۔ جی سارے بھائی تھے نا جی، اہل بیت میں عباس، علی، جعفر اور عقیل شامل ہیں جی۔ ان میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اہل بیت میں ہی شامل ہوں گے، بے فکر ہیں آپ۔ اصل میں ان کی نسل آگے اس طرح چلی نہیں نا، مسلمان تو یہی لوگ ہوئے ہیں نا۔ اگر میں ظہرین ادا کر چکا ہوں، بعد میں عصر کے وقت کسی مجلس میں ہوں، جماعت کھڑی ہو، تو میں دوبارہ نماز پڑھوں؟ بالکل پڑھیں، ریاکاری تو نہیں ہوگی۔ ریاکاری کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں کو بتا کے پڑھتے ہیں نماز کہ میں تے کروں پڑھ کے آیا سا تے پھر میں سوچیا کہ ہوں پھر پڑھ لواں، تو تمہیں کون کہہ رہا ہے تسی انج انج کر کے سٹوریاں سناؤ؟ پڑھو، کوئی نہیں، ثواب ہو جائے گا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ لنگر بھی چلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کا کام حرام ہے، ان کو کتنا اجر ملے؟ بھئی ان کے اجر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، باقی جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے، جو ٹھیک کام ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے۔ خالی پیج بھی ہے کیا؟ ارطغرل ڈرامے میں بے حیائی ہے، عمر سیریز میں عورتوں کا پردہ نہ دیکھو نا، کہنے کہہ دیکھو۔ میں نے تو ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ارطغرل تو خیر ہے ہی فراڈ ہے، عمر سیریز کا تو میں نے ان کو کہا تھا جو لوگ فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ کے ہیرو ہیں، ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے۔ اور وہ عورتوں والا سین تو بہت تھوڑے ہیں، اگر اوور آل دیکھیں ساری مردوں میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کچھ صحابیات کی میٹنگ وہاں دکھائی ہوئی ہے انہوں نے، 90% سے زیادہ تو سارا وہ مردوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ ضروری عورتوں والا آپ نے دیکھنا ہے۔ واز دا ٹرانسجینڈرز ایگزسٹ ایٹ دا ٹائم آف نبی الاسلام؟ جی میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، ایگزسٹ بھی کرتے تھے، اور ان کا شرعی حکم کیا ہے وہ میں نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ ہاں، لبیک یا رسول اللہ کہیں، خالی یا رسول اللہ تو کوئی جملہ نہیں ہے نا، یا رسول اللہ مطلب ہے اے اللہ کے رسول، آگے بھی ٹورو کو گل کرو نا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کل سے میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کروں گا انشاءاللہ، کل سے میں داڑھی اپنی پوری مٹھی رکھوں گا، ہاں ہاں اے کرو نا لبیک، اے تو نہیں کہ کل سے میں ٹوکا اٹھاؤں گا اور رفع دین اللہ کو میں زندہ نہیں چھوڑا گا۔ ہمیں اختلاف ہے المدد یا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ کے بغیر تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے قرآن کی طرح ہمیں تشہد سکھایا ہے۔ یہ دیوبند اور اہل حدیث نے جھوٹ بولا ہے آپ سے کہ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو ہے، یہ قرآن کی طرح حضور نے سکھایا ہے، اور ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، اس پہ 40 منٹ کی میری پچھلی دفعہ جس طرح آج مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی تھی نا ابھی، تو میں کوئی آدھا گھنٹہ ایک ہی سوال پہ بول گیا، پچھلی بار مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں 40 منٹ اس پہ بولا السلام علیکہ ایھا النبی پہ، تو اس میں میں نے ثابت کی ہے اختلاف ہے المدد کے اوپر۔ آپ لبیک یا رسول اللہ کہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں، عقیدہ پیچھے وہی رکھے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک پہنچا دے گا، یہ بات ہے۔ ہیپی نیو ایئر کا وش کرنا کیسا ہے؟ وہ تو میں نے خود ہی بیان کر دیا، لیونر اور سولر سال عیسوی، مگر کس کیلنڈر میں؟ ہجری اور عیسوی سے پہلے بھی لیونر سولر جی تھے، آپ گوگل کے اوپر لکھیں، ابھی بھی رائج ہیں دنیا میں، کئی ایک ایئرز ہیں، لیکن اس وقت جو بڑے لیول پہ ہے وہ یہی چل رہا ہے، سولر کیلنڈر جو جنوری سے شروع ہو کے دسمبر کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور لیونر کا جو ہے وہ محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ کے اوپر، باقی کیلنڈروں سے کوئی نہیں ہے، جو بھی کیلنڈر آپ فالو کریں، اصل چیز تو ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہیں، چونکہ ہمارے لیونر ایئرز کے ساتھ ایکٹیویٹیز جڑی ہوئی ہیں کہ ہماری زکوٰۃ لیونر ایئر کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور وہ 355 دن کا ہوتا ہے، دوسرا 365 کا، تو پھر تقریباً 30-35 سال میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ باقی رمضان کا مہینہ ظاہر ہے وہ رمضان اب جنوری فروری کے اعتبار سے تو نہیں آپ نے دیکھنا، وہ رمضان کے حساب سے ہی دیکھنا ہے۔ مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں ہمارا ایک دوست تھا بڑا قریبی، وہ کہتا ہے میں آج پوری رات اس پہ سوچتا رہا ہوں کہ یار یہ رمضان کبھی محرم میں کیوں نہیں آیا۔ بھئی رمضان تو محرم میں نہیں آ سکتا، نہ محرم رمضان میں آ سکتا ہے،
کیونکہ وہ تو ایک ہی سال کے اندر ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان بھی جنوری میں آ جائے اور محرم بھی کبھی جنوری میں آ جائے. کتنے کاتب وحی تھے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ کون سے؟ حضرت میر معاویہ بھی کاتب وحی تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ میری ویڈیو دیکھ لیں. لیکن اس حقیقت کے ساتھ کچھ تلخ حقائق بھی جڑے ہوئے مجھ میں بیان کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی لکھیں تو آپ کو وہ پوری ویڈیو کھل جائے گی کہ ان کو کاتب وحی کیوں رکھا گیا اور پھر آگے کیا ہوا. واٹ کین ون کنکلوڈ اف ہی ڈریمز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ نائٹ؟ جی کوئی کنکلوژن اس طرح اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. بریلویوں کا خواب میں حضور کو دیکھنا دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کا دیکھنا بریلوی نہیں مانتے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، میں نے طبیعت صاف کی ہوئی ہے جو انہوں نے جھوٹ بولے ہوئے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھے گا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ امام بخاری نے ابن سیرین تابعی کا قول نقل کیا ہے کہ جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا، جو میری اپنی شکل تھی. بالکل کلیئر ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور شکل میں دیکھا جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں، چٹی داڑھی، چٹے کپڑے، چٹی پگڑی، تو نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے سر اور داڑھی کے ملا کے. تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ سفید داڑھی میں آپ حضور کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی ہی کالی تھی. تو کسی اور شکل میں آ کے شیطان جھوٹ بول سکتا ہے، حضور کی اپنی شکل میں آ کے نہیں بول سکتا. یہ پورا مقدمہ ہے اور اس کو سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن بیان صرف اہل حدیث کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں. لیکن اہل حدیث سے یہ غلو ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آج کوئی حضور کو دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف صحابہ کنفرم کر سکتے تھے. تو میں نے پھر ان کا بھی رد کیا کہ مسلم شریف میں تابعین کا ذکر ہے، ابو داؤد ترمذی میں تبا تابعین کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ موقف غلط ہے. قیامت تک کوئی بھی مسلمان حضور کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو احادیث میں آئی ہیں، جس طرح آپ کی شکل مبارک ہے، وہ پاسبل ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. دوسری طرف ہر ایک کو خواب بنا کے جی وہ ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ان کے ایک بزرگ دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنید جمشید میرے تک پہنچ چکے ہیں. اے میں اس دن منا گا جو تو بریلوی منن گے کہ جنید جمشید حضور تک پہنچے، وہ کہتے ہیں جنم حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں، سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھیں، پورا مقدمہ کلیئر کیا. کسی کے ادب میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ بشرطے کہ اس کی خواہش نہ ہو اور وہ ڈیمانڈ نہ آپ سے کرتا ہو. رسپیکٹ آپ دے سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے نا کہ وہ سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ جب آئے گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. وہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے گھٹنے پہ زخم تھا کہ بھئی ان کو گدھے سے نیچے اتارا جائے. لیکن وہ تو پھر حضور کسی 1-2 بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا، آپ نے پورے قبیلے کو کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. لیکن یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہم میں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ایک بڑا بندہ آیا اور آپ اکڑ کے بیٹھے ہوں کہ میں نے اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہونا. اس کو تو آپ جہنم سے بچا رہے ہیں، خود جہنمی ہو رہے ہیں کہ اکڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے. یہ بھی جو تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، ذرا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کے پریزنٹ نہ کریں. اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں. بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں. مسئلہ تو تب ہے جب آپ کوڑے دان میں سے پھینکیں، اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں، ایون پانی میں پھینکیں، اور وہ جب پانی خشک ہو تو کنارے کے اوپر اخبارات اور قرآن کے پرانے صفحے اور آنکھ جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ اکٹھے ہوں اور ان کی بے ادبی ہو رہی ہو. الا یہ کہ آپ اسے دریا میں یا ڈیم میں بہانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط سی بوری میں ان کو بند کریں اور آگ کو اس میں کوئی وزنی پتھر ڈالیں اور سینٹر میں جہاں پانی ہے وہاں پھینکیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. ورنہ ہمارا یہ جہلم شہر سے دریا جو گزر رہا ہے، جب پانی یہاں پہ خشک ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں وہ روک لیتے ہیں تو کئی قرآن کے صفحات کنارے پہ آ جاتے ہیں.
جو اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے صفحات پھینک دیے دریا کے اندر تو بس یہ ہمارا اب کام ہو گیا. نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا. تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت عثمان نے اڈاپٹ کیا، جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراق کو آگ لگا دی تھی. جب وہ راکھ بن جائیں گے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بے ادبی بھی ان کی نہیں ہوگی. لیکن خدا کا نام ہے کسی کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تسی گئے شہید. کیونکہ لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں. اب ان بیچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق جلوا دیے تھے جن سے قرات کا اختلاف ہو رہا ہے. غلط نہیں تھے، وہ دوسری قرات میں تھے، وہ آج تک اسٹیبلش ہے. لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرات کو فی الوقت نیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ آئے. لیکن وہ قرآن تھا، اوریجنل قرآن تھا. آج کل وہ ایک بندے کی ویڈیو بھی کافی کچھ سال پہلے وائرل ہوئی تھی. انہوں نے کوئی پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھودی ہوئی ہیں، پرانے قرآن کے اوراق وہاں پہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن آگ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی کوئی صفحات ہوں، آپ کسی تندور والے سے بات کر لیں. یہ نہ ہو CCTV پہ آپ کی ویڈیو بنا کے تو کل کو آپ سے دشمنی ہوتے تو انہوں جناب ٹنگے ہوئے انہیں. بہتر یہ کہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں ہی کریں ایسے، اور کسی کے سامنے نہ کریں. ادروائز آپ زمین میں بھی دفنا سکتے ہیں. پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوری کا منہ بند کر کے بوری پل کے اوپر سے نہ پھینکیں، ورنہ جیسے ہی جا کے پانی پہ لگے گی وہ پھٹ بھی سکتی ہے، پھر وہ اوراق پھیل جائیں گے. کشتی ہائر کریں. ویسے تو ہمارے علاقوں میں تو اب کئی ایک تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ کلیکٹ کرتی ہیں یہ اوراق. ان کو فون کریں، وہ کلیکٹ کرتے ہیں. کئی مسجدیں ہیں جن میں پرانے اوراق آیات وہ جمع کیے جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں دن کو ہمارا یہ ٹرک روانہ ہوگا. واکینٹ میں مجھے یاد ہے جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو واکینٹ بھی ہم جایا کرتے تھے ٹیکسلا سے، تو وہاں مساجد میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی اس ویکینڈ پہ ٹرک جا رہا ہے، جس نے کوئی پرانے اوراق دینے ہیں، کوئی دینیات کی کتابیں، کوئی پرانے قرآن وہ دے دیں. وہ خانپور ڈیم میں جا کے اسے ڈمپ کرتے ہوتے تھے. تو یہ سارے طریقے درست ہیں. دفنانا بھی درست ہے، لیکن دفنانے میں بھی قبرستان میں اب مردوں کے لیے جگہ کوئی نہیں رہی ہے، تو آپ نے کہاں سے ان کو صفحات کو دفنانا ہے. وہ بھی کل کو کوئی قبر کھودی پھر قرآن نکل آئے گا اس میں سے، اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پاکستان میں تو کتنی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں آپ کے کہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں. ہاں، اس لیے خدا کا نام ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، کہ آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، یعنی آپ کی ٹانگیں کانپیں گی. تو اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو گیا. کیا ابو کا قرض دیے بغیر حصے کر سکتے ہیں؟ کڈے ہوشیار نے پیو جائے جنم میں انہوں نے حصے کرنے جائے. قرآن میں واضح حکم ہے سورۃ النساء میں کہ پہلے آپ نے وصیت پوری کرنی ہے، اس کے بعد اس کا قرض اتارنا ہے، پھر وراثت آپ کو ملنی ہے. تو آپ وراثت تو لے ہی نہیں سکتے قرآن کی روح سے. یعنی دیکھو، یہ وہ باپ ہے جو ان کے لیے کماتا رہا ہے. یہ سوال اس قسم کے لکھ کے، یعنی وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یعنی جو بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا سوال ہو. میں یہ جس نے لکھا ہے اسے نہیں کہہ رہا، میں اس سوچ کو رد کر رہا ہوں. اگر ایک بھائی کہے کہ میں قرض دے دوں گا، آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، آپ لے لیں، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. پہلے تو کیلکولیشن کریں کیسے ہوگا. لوگ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ ایک مکان ہے، جی اب کس طرح تقسیم کریں. مکان تو اللہ کے بندوں کون تقسیم کر سکتا ہے؟ جب تک کہ اس مکان کو بیچ کے رقم آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، پھر آپ کیلکولیشن کریں گے. مکان کی میں کیسے کیلکولیشن کروں کہ یہ والا کمرہ جو ہے وہ فلاں بھائی لے لے اور اوپر والی کوٹھڑی جو ہے وہ فلاں بہن کو دے دیں؟ نہیں. کیا مکان کو اندر بھی وہ قیمتیں لگ سکتی ہیں اس کے اندر؟ یا گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور آپ کہیں گے جی ایک بھائی ٹائر لے جائے گاڑی کے اتار کے، ایک سٹیئرنگ اتار کے لے جائے، ایک اس میں اے سی جو فٹ ہے وہ لے جائے، اس طرح ہوگا؟ نہیں. گاڑی بیچیں گے، اس کی رقم آئے گی، اس کے بعد قرآن میں جو وراثت کے قانون ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، وراثت کیا ہوتی ہے، ہبہ یعنی تحفہ کیا ہوتا ہے، وصیت کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں میں نے تفصیل سے اس میں بتائی ہیں. لو جی تہاڈا پورا تھدا اے ویکھ لو، یہ سارا میں مکا دیتا ہے. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں تسی بھیجی ہوئے اور میں نے وہ پڑھی نہ ہو، الا یہ کہ کوئی بعد میں آیا ہے اور وہ یہ کہ میری پرچی نہیں پڑھی، اس کی پرچی تو میں نے پڑھنی بھی نہیں نہ لینی ہے. جتنے لوگوں کی پہلے آ چکی ہوئی تھی، کوئی ایک بندہ ایسا جو کہ میں نے اس کی پرچی نہیں پڑھی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔